قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما اليمين في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة آمنت بالله صدق الله العظیم. لا يسمعون نہیں سنیں گے وہ فیہا وہاں لغون لغو باتیں ولا تأثیما اور نہ گناہ والی باتیں الا قیلا سلاما سلاما بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی. واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی فی صدر مخدود بے خار بیریوں میں یعنی کانٹے کے بغیر بیریوں میں وطلح مندود اور کیلے کے گچھوں میں وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں میں وماء مسکوب اور پانی کے آبشاروں میں وفاکہۃ کثیرہ اور پھلوں کی بہتات میں لا مقطوعہ نہ وہ ختم ہوں گے ولا ممنوعہ اور نہ ان سے روکا جائے گا وفرش مرفوعہ اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلگوں پر. حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 25 تا 34 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا تم لوگ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے. پس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا. کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا. کیا خستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. اور تیسرا گروہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا ہوگا. وہ اس روز بھی آگے آگے ہوں گے. وہی مقرب بارگاہ ہوں گے. عیش و سرور کے باغوں میں ایک بڑی جماعت پہلوں سے اور قلیل تعداد پچھلوں سے. ان پلگوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان پر آمنے سامنے. گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نوخیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے. ہاتھوں میں پیالے آفتابے اور شراب طہور سے چھلکتے جام لیے ہوئے. نہ سر درد محسوس کریں گے اس سے اور نہ مدہوش ہوں گے. اور میوے بھی پیش کریں گے جو وہ جنتی پسند کریں گے. سبحان اللہ. اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ رغبت کریں گے. اور حوریں خوبصورت آنکھوں والیاں سچے موتیوں کی مانند جو چھپا رکھے ہوں. یہ اجر ہوگا ان نیکیوں کا جو وہ کرتے رہے تھے. کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی. آج کے درس میں بھی اللہ کریم اہل جنت اور ان کے لیے جو اللہ نے آرام و آسائش کی چیزیں جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. ارشاد ہوا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما نہ سنیں گی وہاں لغو باتیں اور نہ گناہ والی باتیں. اہل جنت کو یہ شرف بھی بخشا جائے گا کہ وہاں کوئی ایسی گفتگو وہ نہیں کریں گے نہیں سنیں گے جو لغو اور بیہودہ ہو. اور نہ ہی وہاں کذب بیانی یعنی جھوٹ ہوگا. غیبت گلا سب و شتم پر مشتمل کوئی گفتگو نہیں ہوگی. ایسی گفتگو جو سراسر گناہ ہو. دنیا میں تو ہم بعض اوقات ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو فضول ہوتی ہے بیہودہ ہوتی ہے. گندی باتیں بھی بعض لوگ کرتے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں. غیبتیں کرتے ہیں. گلا شکوہ کرتے ہیں. ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں. لیکن جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کوئی فضول بات نہیں ہوگی. کوئی لغو کوئی بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی. اچھی گفتگو ہوگی. خوبصورت باتیں ہوں گی. پھر فرمایا الا قیلا سلاما سلاما بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی. جنت میں
کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، کوئی لان تان نہیں ہوگی، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی، کوئی کسی سے دنگا فساد قتل و غارت نہیں ہوگی، ہر طرف سے سلامتی سلامتی کی صدائیں آئیں گی۔ ان کی گفتگو خیر ہی خیر ہوگی، اچھی گفتگو ہوگی، وہ اس طرح کی بات چیت کریں گے جن سے باہمی محبت و پیار میں اضافہ ہو، فضا کیف و سرور سے بھر جائے، دلوں کے غنچے کھل اٹھیں، بیگانگی اور وحشت کا نام تک نہ رہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں تو آپ کا دل چاہتا ہے میں اس بندے کے ساتھ اور وقت گزاروں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے دور بھاگے، پناہ مانگے، یار یہ بندہ میرے سامنے نہ آئے تو اچھا ہے، میں اس کے پاس نہ بیٹھوں تو اچھا ہے۔ یہ نہیں، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے، ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے، ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، اور یہی اہل جنت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، فی صدر مخدود، بے خار بیریوں میں ہوں گے، وطلح ممدود، کیلے کے گچھوں میں، وظل ممدود، لمبے لمبے سایوں میں، وماء مسکوب، پانی کی آبشاروں میں، وفاکہۃ کثیرہ، پھلوں کی کثرت میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا، وفرش مرفوعہ، بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر، سبحان اللہ۔ یہاں سے ان نوازشات کا اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے، ان انعامات کا ذکر شروع فرما رہا ہے جن سے اللہ اصحاب الیمین کو نوازے گا، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جن کو اللہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، وہ کامیاب ہوں گے۔ جس کو نامہ عمل قیامت کے دن اللہ کریم دائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا، وہ جنتی ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ ان اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جنت میں کیا کیا نعمت اللہ اپنے بندوں کو دے گا۔ تو یہ ان کے معنی بالکل واضح ہیں، بس چند ایک الفاظ کے معنی سماعت فرما لیں۔ اس میں فرمایا فی صدر مخدود، بے خار بیریوں میں ہوں گے، اللہ کے بندے ایسے بیریوں کے درختوں میں ہوں گے جو کانٹے کے بغیر ہوں گی۔ حالانکہ بیری کا درخت عام طور پہ کانٹے والا ہوتا ہے، صدر کا معنی بیری کا درخت، اور مخدود بھی یہاں پہ آیا، مخدود ایسا بیری کا درخت جس پہ کانٹے نہ ہوں۔ بیری کی ایسی قسمیں بھی ہیں جن کا پھل بڑا شیریں، بڑا میٹھا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ پھر جو بیری جنت میں ہوگی، سبحان اللہ، یہ تو دنیا کے اندر ہے نا، دنیا کے اندر بھی بعض بیری کے درخت ایسے ہیں جن کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، بڑا شیریں ہوتا ہے، لیکن جنت میں جو بیری کا درخت ہوگا اس کی نفاست اور اس کی عمدگی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ دنیا کے پھل، دنیا کے درخت، یہ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا وطلح ممدود، کیلے کے گچھوں میں، تل ان کا معنی کیلا، ممدود کا معنی گچھے دار، یعنی ان پر پھلیوں کے گنجان گچھے لٹک رہے ہوں گے۔ ایسے پیارے کیلے کے باغات ہوں گے، ایسے خوبصورت کیلے کے درخت ہوں گے جو پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، انسان ان کو دیکھے گا اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وظل ممدود، لمبے لمبے سایوں میں، وہ سایہ جو دور تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ جنت کے اندر اہل جنت کو ایسے سایہ دار درخت عطا فرمائے گا جن کے سائے لمبے ہوں گے۔ جنت میں ایسے درخت بھی ہوں گے، اگر ایک درخت کے سایہ میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے وہ ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے درخت ہوں گے گنجان اور گھنے سایوں والے، ایک بندہ سواری کے اوپر سوار ہو جائے وہ 100 سال تک چلتا رہے، سوار پیدل نہیں، سوار 100 سال تک چلتا رہے، وہ جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وماء مسکوب،
وماء مسکوب کا معنی پانی کے آبشاروں میں، ایسا پانی اللہ کریم جنتیوں کو دے گا جو ہمیشہ بہتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ٹیوب ویل ایسے ہیں، کنویں ایسے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے پانی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کے مسلمان پورے ملک میں پانی کی قلت کا ہم شکار ہیں، ہمیں صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر پانی ختم نہیں ہوگا، جنت کی آبشار وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ ایسے درخت ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا۔ مقطوعہ کا معنی کہ جنت کے پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ سال میں ایک مرتبہ وہ درخت پر نظر آئیں اور سال کے باقی مہینے وہ درخت پھلوں سے خالی ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے پھل موسمی ہوتے ہیں، ہے نا بات، یعنی جو پھل گرمی کے ہیں وہ سردی میں نہیں ہوتے، جو سردی کے ہیں وہ گرمی میں نہیں ہوتے، لیکن جنت کے پھل 12 مہینے ہمیشہ ہمیشہ وہ ختم نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ بلکہ وہ درخت ہمیشہ پھلوں سے لدے رہیں گے۔ وہ جنت کے ایسے پھل ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلگوں پر، ایسے خوبصورت بستر ہوں گے اہل جنت کے کہ دنیا میں کوئی اس طرح کا بستر کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ جو ہی آپ ایک پھل توڑیں گے اس کی جگہ دوسرا فوراً موجود ہوگا، وہ پھل ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو جتنے مرضی پھل دار درخت ہوں، جب آپ بار بار پھل توڑیں گے بالآخر وہ درخت پھلوں سے خالی ہو جائے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ایک پھل توڑیں گے اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ کیا شان ہے جی، کیا شان ہے۔ پھر فرمایا دوسری خوبی، ایک تو خوبی یہ ہے کہ وہ پھل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ درخت کبھی بھی پھلوں سے خالی نہیں ہوں گے، اور دوسری خوبی ان میں یہ ہوگی ان کو توڑنے میں کوئی دقت یا رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو بندہ پھل، کتنے بندہ پھل درختوں سے اتارے، بالآخر بندہ پھل اتار کے تھک جاتا ہے، جنت میں کوئی تھکے گا نہیں، جتنے مرضی اتارتے رہو۔ جب آپ کا جی چاہے گا اونچی ٹہنیوں پر لگے ہوئے خوشے آپ کے ہونٹوں کے قریب ہو جائیں گے، آپ کو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، کوئی چیز نیچے رکھ کے اس کے اوپر چڑھنا بھی نہیں پڑے گا، بس آپ دیکھیں گے، دل میں سوچیں گے یہ پھل مجھے ملنا چاہیے، وہ پھل آپ کے منہ کے قریب آ جائے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں ذات محترم، یقین جانیے اگر انسان جنت کی نعمتیں سمجھ لے تو دنیا کو بھول جائے۔ ہم دنیا کے اندر اتنے کھو گئے، ہم نے سمجھا یہی سب کچھ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اصل چیز جنت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ جو فانی دنیا، اس سے اللہ ہمارے دل کو دور کرے، اور جو ہمیشہ کی رہنے والی جنت اللہ ہمیں اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالے۔ ہم ایسے کام کریں، ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہم جنت والے بن جائیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام